الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و صلوات کے بعد محترم بزرگ اور حاضرین، سفر کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں اپنے نبیوں کے واسطے بھیجا اور ہمارا دین اسلام جسے لے کر آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ دین خدا سے ہٹ کر کسی اور چیز پر آپ کا عقیدہ ہو جائے، نفع اور نقصان کے معاملے میں یا برکتوں کے معاملے میں یا نحوست کے معاملے میں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میں نے اس سے پہلے بھی بارہا خطبہ جمعہ کے بیانوں میں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ، اول کلمہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس کا اقرار کرنے کے بعد ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہر مسلمان سب اسے جانتے ہیں. کلمہ طیبہ میں جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب، اس کا معنی تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے، پہلا جو حصہ ہے، پہلا جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، نفع نقصان صرف اسی سے ملتی ہے، بیماری سے صحت اسی سے ملتی ہے، برکتیں وہیں سے ملتی ہیں، اور زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے. ساری دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ذات ہے جسے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قرآن میں بار بار کہا گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ میں شامل ہیں. محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات، جو قوانین، جو اسلامی احکامات ہم تک آئے ہیں اللہ کے پاس سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے درمیان میں واسطہ ہیں، ان کے تھرو سے، ان کے واسطے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. حاضرین، بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ اللہ پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم نے بار بار مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے، پکارتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو ایمان لانے والوں کو اللہ نے خاص پکارا، پھر الگ الگ جگہ پر الگ الگ احکامات دیے. اسلام میں جو ہے عمل کی کمزوری وہ برداشت ہے، لیکن عقیدے اور ایمان کی کمزوری برداشت نہیں ہے. آدمی نماز چھوڑتا ہے تو حنفی مسلک میں وہ کافر نہیں، لیکن نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. حج سہولت کے باوجود بھی نہیں کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، لیکن حج کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو آدمی صحت مند ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھے وہ کافر نہیں ہے، لیکن کوئی کہے کہ روزے کی ضرورت ہی کیا، روزہ تو ہم پر نعوذ باللہ
زبردستی اللہ نے ہم پر ڈال دیے۔ اگر اس طرح اعتراضات اور انکار کی باتیں اسلامی احکام کے بارے میں کہیں تو کفر والا کلمہ ہے، ایمان کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی ایمان کی بشارتیں دی گئی، ایمان پر اجر و ثواب بتایا گیا، عمل پر کہ جو آدمی عمل کرے اس کے لیے یہ فلاں فلاں اجر ہے، اس میں آپ غور کریں گے ایک چیز آپ کو ملے گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرے، جو لوگ اچھے عمل کرے ان کو نہیں، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھا عمل کرے، یعنی اللہ کیا ایمان کے بعد اچھا عمل کا اعتبار ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں ہے من عمل منکم من ذکر او انثى، من عمل منکم من عملا صالحا من ذکر او انثى، جو تم میں مرد ہو یا عورت اور اچھا عمل کرے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، یعنی اچھا عمل تو کر رہا ہے لیکن مومن رہے۔ اس لیے کافر اگر اچھا عمل کرے اس کا آخرت میں کوئی اجر بھی نہیں، کوئی ثواب بھی نہیں، لیکن اللہ اس کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، غریبوں کا ہمدرد اور مسیحا ہے، تو دنیا میں اسے اللہ شہرت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے اور اچھا نام بھی دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کو مانتا نہیں، آخرت کو مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے آخرت اور اللہ کا، پھر اللہ کیسے اسے آخرت میں اجر دیں گے۔ حاضرین، ایمان میں جو ہے یہ بات داخل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ برکت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو ہے نحوستیں کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے، اور وہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہ سفر کا مہینہ عرب میں جب اسلام آیا، اور بخاری شریف میں صاف الفاظ میں یہ بیان ہے کہ نحوستیں نہیں ہیں، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں یا سواری میں یا عورت میں نحوست ہوتی، لیکن نحوست کہیں بھی نہیں، تو نفی کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ نحوست کہیں بھی نہیں۔ لیکن جب اسلام آیا اور شروع دور تھا اور جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگوں میں طرح طرح کی بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک بدعقیدگی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو ہے پرندہ اڑا کر جو ہے وہ نحوست ہے یا نیک خوشحالی ہے اس کا فیصلہ کرتے، گھر سے نکلتے پرندہ اڑاتے، صبح صبح جس طرف پرندہ اڑتا دائیں طرف رائٹ سائڈ اڑتا تو اس کا اچھا اثر لیتے، اور بائیں طرف لیفٹ سائڈ اٹھتا تو اس کا برا اثر لیتے، اور یہ اور حدیث میں کہا کہ لا طیرتا، پرندہ اڑانا اور پرندے سے نیک فالی اور بد فالی لینا کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض پرندوں کی خاص چہچہاہٹ سے وہ لوگ جو ہے کوئی اچھا اور برا اثر لیتے تھے، اسلام نے کہا یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ولا حامتا، اور الو بھی کوئی نحوست کی چیز نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی تھا نو ایک چیز ہے مرنے والا، مرنے کے بعد جو ہے ایک پرندہ اس کی جو ہے پیاس کے لیے تڑپتا ہے، کوئی پانی نہ پلائے اس پرندے کو تو مرنے والا وہ پریشان رہتا۔ اس طرح کی کئی طرح کے ان کے اندر عقیدے غلط تھے۔ سفر کے بارے میں عقیدہ تھا کہ سفر منحوس مہینہ ہے، اس لیے سفر کو منحوس کہتے تھے۔ مہینے ہم آدھا نام بولتے ہیں، رمضان، شعبان، اور پھر جو ہے اس طرح سے شوال، اس کا پورا نام ہے شوال المکرم ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے، اور یہ سفر المظفر ہے۔ مظفر کے معنی ظفر سے لفظ نکلا ہے جس کے معنی کامیابی کے ہیں، یعنی یہ مہینہ کوئی ناکامی اور نحوست کا نہیں ہے، یہ مہینہ کامیابی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا کہ اس مہینے میں کوئی چیز رکھا ہوا نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، لا عدوى ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر، سفر بھی کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں لوگوں میں جو ہے آج بھی اتنی ترقی یافتہ دور میں لوگ ماشاءاللہ کافی حد تک معلومات رکھتے ہیں،
مرد بھی کسی حد تک عورتیں بھی، لیکن آج بھی جو ہے وہی پرانی ذہنیت میں جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا، خصوصاً سفر کے شروع کے 13 دن، ان کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی نئی دلہن شادی کے بعد سفر کے مہینے میں سسرال میں نہیں ہونا چاہیے، محرم کے شروع کے 10 دنوں میں، سفر کے شروع کے 13 دنوں میں لڑکی سسرال میں نہ رہے، ماں کے ہاں واپس آ جائے، ورنہ سسرال میں نحوستیں پھیلتی ہیں۔ اس طرح کا آج بھی ہمارے لوگوں میں تصور ہے۔ 2-4 دن پہلے یا سفر شروع ہوتے وقت بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے سفر کے بارے میں کہ ان کی بیٹی کو گھر بلانا ہے، نئی دلہن تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ دینی شعور اچھا ہے، دینی معلومات اچھی ہے، لیکن ذہن میں بہت ساری بدعقیدگیاں اب بھی باقی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو ہے جہاں نحوست کا تذکرہ کیا تو کہا کہ انسان پر جب عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کی گرفت ہوتی ہے، وہ دن اس کے لیے جو ہے نحوست والا دن ہے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستقر، یہ سورۃ الدہر، سورہ حاقہ کی آیت ہے۔ تو اس صورت میں بتایا کہ ہم نے ان پر تیز تند ہوائیں بھیجی، اور وہ دن ان کے لیے وہ دن نحوست جاری رہنے والا دن تھا، یعنی اللہ کا عذاب اترا، اس لیے وہ ان کے لیے منحوس دن تھا، نحوست والا وہ دن ان کے لیے بن گیا۔ سورہ یاسین میں جو ہے پہلے ہی صفحے میں ومالیہ جہاں سے جو ہے نیا پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ارشاد ہے قالوا انا تطیرنا معکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ اصل میں بیت المقدس کے پاس 3 قاصد اللہ کے رسول جو ہیں وہاں پہنچے، غالباً وہ رسولوں کے بھیجے ہوئے قاصد تھے، رسولوں کی طرف سے آئے تھے، تو انہوں نے دین کو، وحدانیت کو اور اللہ کے حکام کو وہاں پھیلانا چاہا اور توحید کی بات کی، تو لوگ ان کے مخالف پڑ گئے، ان کے مخالفت میں لگ گئے، ان پر ایمان تو نہیں لائے، ان کا ساتھ تو نہیں دیا، لیکن وہاں کی حالت یہ ہوئی کہ وہاں وہ بارش بند ہو گئی، قحط سالی آ گئی، اور فلاں تکلیفیں شروع ہوئی، تو یہ لوگ کہنے لگے انا تطیرنا، ہم تو جو ہے تمہاری وجہ سے نحوستیں محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل تو جو ہے ان کے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر بارش بھی بند تھی، ان کے اندر، ان کے ہاں سے فصلیں اگنا بند ہو گیا تھا۔ بجائے اس کے یہ لوگ کہ اپنی غلطی کو مانتے، انہوں نے جو ہے اس کو وہ 3 قاصد رسولوں کی طرف انہوں نے نسبت کر دیا جو دین کی دعوت دینے کے لیے بیت المقدس کے اس علاقے میں آئے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے جواب دیا کہ اصل میں تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اور انہوں نے وارننگ دی کہ اگر تم یہاں سے نہیں نکلو گے تو کہا کہ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور اس سے پہلے کہا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے، رسولو تم یہاں سے نکل جاؤ، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہمارے طرف سے تمہیں سخت عذاب اور تکلیف پہنچے گا اگر تم ہماری بستی نہیں چھوڑو گے، تو تمہاری وجہ سے ہماری بستی میں جو ہے وہ نحوست آئی ہے۔ تو اس پر ان رسولوں نے جواب دیا طائرکم معکم، قالوا طائرکم معکم، یہ تو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، لئن ذکرتم، کاش تم نصیحت پا لیتے، کاش تم ہمارے کہنے پر جو سدھر جاتے تو تمہیں نحوست نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگی حضرت موسیٰ سے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہمیں جو نحوستیں پہنچ رہی موسیٰ تمہاری طرف سے، اور ہمیں جو خوشیاں پہنچ رہی وہ ہمارے طرف سے، جبکہ اللہ نے کہا سب ان کے کرتوت کی وجہ سے انہیں مصیبت پہنچ رہی ہے۔
कुरान करीम की एक आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन नास, जो भी मुसीबतें और आफतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे करतूत की वजह से, इंसानों के अपने करतूत की वजह से उन्हें मुसीबतें पहुंचती हैं। और याफ़ु अन कसीर, लेकिन अल्लाह बहुतों को माफ़ भी कर देता है। ऐसा नहीं कि जो भी गलती करता है या जो भी अल्लाह की नाफरमानी करता है अल्लाह उसे फ़ौरन पकड़ में ले लेते हैं, गिरफ्त में ले लेते हैं, अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह बहुतों को माफ़ भी करते हैं। सूरह तगाबुन की आयत है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुँचती है वो अल्लाह के हुक्म और इजाज़त से पहुँचती है। वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसके क़ल्ब और दिल को हिदायत मिलती है। हाज़रीन, उस आयत में कहा जा रहा है कि तुम्हारे करतूत की वजह से तुम्हें मुसीबत पहुँच रही है, और सूरह तगाबुन की आयत में कहा जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म और इजाज़त से तुम्हें मुसीबत पहुँचती है। तो दोनों का मतलब ये है कि इंसान के करतूत सबब हैं, इंसान के बदअमलियाँ उसके लिए जो है मुसीबत पहुँचने का सबब बनता है, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से ही उसे पहुँचता है और अल्लाह के इजाज़त ही से किसी को मुसीबत पहुँचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों को, उनके दिलों को जो है ऐसे अकीदों से साफ फरमाया। आपको मालूम है अल्लाह के नबी की उम्र शरीफ जो है 63 साल, 60 पर 3 साल की उम्र शरीफ थी, उम्र मुबारक थी। 40 साल में आप नबी बने और मक्के में 40 साल गुजरा, और नबी बनने के बाद भी 13 साल मक्के में रहे। इस तरह टोटल और जुमला 53 साल, 50 पर 3 साल हुजूर की मक्के में गुजरी। फिर आप मदीने में आए तो वहाँ 10 साल गुजारे, यूं 63 साल, 60 पर 3 साल आपकी पूरी उम्र है। 40 साल जो पहले गुजरी वो तो नबूवत वाली नहीं, लेकिन उसके बाद 13 साल जो गुजरे वो नबूवत के बाद की उम्र है मक्के में। हजरात सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पहले हमें ईमान सिखाया, पहले हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमाया। पूरी मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने हमारे दिलों की इस्लाह फरमाई। चुनांचे खाने काबा के अंदर बुतों को रख दिया गया था, उसे निकाला गया और ये बताया गया कि खुदा का घर है, यहाँ सिर्फ खुदा की इबादत होगी। चूँकि कुफ़ार और मुशरिकीन थे मक्के में और कुफ्र और शिर्क जो है उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था और वो आसानी से उससे निकलने वाले नहीं थे, इसलिए हज़रात साहबा कहते हैं कि 13 साल हमारे ईमान को बनाया गया। और जब उनके दिल में ईमान उतर गया, पुख्ता ईमान बन गया, अब वो अल्लाह के हुक्म को लेने के काबिल बन गए, हर हुक्म को लेने के काबिल बन गए। अब मदीना हिजरत के तो वहाँ एक एक हुक्म उतर रहा है, नमाज का हुक्म भी आ रहा है, ज़कात का हुक्म भी आ रहा है, जिहाद का हुक्म भी आ रहा है, पर्दे का भी हुक्म आ रहा है। इस तरह मुख्तलिफ अहकामात, निकाह के, तलाक के, मामलात के, लेन देन के, इस सारे अहकामात जो है सहाबा को मदीने में दिए जा रहे हैं। और मक्के का जो 13 साल जिंदगी नबुवत वाली थी ये ईमान सिखाने पर लगा और उनके दिलों की अकीदगी को दुरुस्तगी करने पर लगा। अकीदा दुरुस्त हो तभी अमल कबूल होता है, अकीदा दुरुस्त ना हो, ईमान सही ना हो तो वह अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता है। इसलिए बुजुर्गों, ये सफ़र का महीना लोग आज भी इसे मनहूस समझते हैं, आज भी समझते हैं बहुत सारे कि इस महीने में शादियाँ नहीं होना चाहिए, इस महीने में नए घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मुंतकिल नहीं होना चाहिए, इस महीने में नया दुकान खोलना नहीं चाहिए, इस महीने में रिश्तों की निस्बत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये सब काम जो है वो बरकतों के साथ नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। ये लोगों का ख्याल है, जबकि तमाम महीने अल्लाह ने बनाए,
तमाम दिन अल्लाह ने बनाए। हुजूर ने फरमाया हदीस कुदसी कि इंसान जो है ज़माने को गाली देता है और अल्लाह फरमाते हैं कि ज़माना तो मैं हूँ। ला तसुब्बुद दहर, ज़माने को गाली मत दो, व अना दहर, ज़माना मैं ही हूँ। भाई हम कहते हैं ज़माना बदल गया, कहाँ ज़माना बदला? वही सूरज है, वही ज़मीन है, वही पौधे उगते हैं और वही जो है लोग अनाज खाते हैं, फलां 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 खुशियाँ गम। इंसान बदल गया, इंसानी मिजाजें बदली, कैफियतें बदली, उनके रहन सहन का तरीक़ा बदला, उनके खुशियाँ मनाने का तरीक़ा बदला और उनके पहनने ओढ़ने का, मकानात का तरीक़ा, सवारियों का तरीक़ा बदला। बाकी ज़माना नहीं बदला। ज़माना तो सूरज अपने वक्त पर निकलता है, डूबता है, चाँद अपने वक्त पर निकलता और डूबता है, बादलें चलती हैं जैसे पहले चलती थी, सितारे आसमान पर आते हैं जैसे पहले आते थे, हवाएं चलती हैं, सर्दी गर्मी का मौसम होता है, ज़माना तो वही है। तो अल्लाह के नबी ने हदीस कुदसी में फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि इब्न आदम यसुब्बुद दहर, फरमाया कि इब्न आदम जो है ज़माने को गाली देता है, इसलिए ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं ही हूँ। तो हम इस अक़ीदे से अपने को बाहर निकालें कि ये गलत अक़ीदा है। सफ़र हो या मुहर्रम हो, मुहर्रम के 10 दिन में, सफ़र के शुरू के 13 दिनों में, जिसे 13 तेज़ी कहा जाता है, आज भी लोगों में अक़ीदा है। हम ईमान बनाने की मेहनत मस्जिदों में, मदरसों में, दावत व तबलीग की मेहनत के नाम से, सीरत के जलसों के नाम से, इस्लाह मुआशरा के नाम से, अखबारात के ज़रिए ईमान बनाने की जो हर तरफ मेहनतें होती हैं, तो दूसरी तरफ आप जो है कुछ मंदिरों को जाकर, सिटी वगैरह के इलाकों के मंदिरों को जाकर देखिए, वहाँ मुसलमान औरतें बाहर खड़ी रहती हैं, कहीं जो है वहाँ पूजा के लिए भी अंदर बुर्का पहनकर घुस जाती हैं, बाहर से उस पंडित से जो है वो कुछ दम कराने के लिए बच्चों को लेकर चलती हैं। यानी उन्हें पता ही नहीं कि कुफ्र वाला मामला है, ये शिर्क वाला मामला है। आजकल तो शहरों में मस्जिदों के सामने जगह भी तंग हो गए, वरना तो आप जानते हैं, मैंने अपना बचपन गाँव में देखा और आज भी ऐसे ही नमाज मगरिब में, नमाज फजर में गैर कौम आकर दोनों तरफ खड़े होकर दम करके जाते, आज भी आते हैं। एकाध तो जो है आने वालों की तकलीफ है, तो खड़ने की जगह कहाँ है? तो वो निकलते वक्त जो है सिर्फ दम करके नहीं, मुसल्ली जो रास्ते पर चले हुए हैं उस रास्ते की मिट्टी उठाकर बच्चों को लाकर गैर कौम जाते हैं। उन्हें यह अकीदा कि बंदे अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, इनकी इबादत के बाद इनकी भूख में शिफा है, इनके कदमों के नीचे की मिट्टी में शिफा है। और हमारे लोग इसे अभी समझ नहीं पाए कि हमारे अब भी जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, कहीं जाकर कोई चीज़ दरख्तों में लटका के आते हैं, ये बच्चा हो जाएगा और ये लटकाने से जो हमें औलाद मिलेगी। औलाद तो अल्लाह देता है, यख्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशा, कुरान करीम की आयत है, यहबु लिमन यशा ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहते सिर्फ लड़के ही लड़कियां देते हैं। व यहबु लिमन यशा इनाथा, और जिसे चाहते हैं सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां देते हैं। और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरान व इनाथा, और जिसे चाहते लड़के और लड़कियां दोनों देते हैं। और आगे इरशाद है, जिसे अल्लाह चाहते हैं बे औलाद बना देते हैं, बांझ बना देते हैं। पूरी जिंदगी वो जो है अस्पतालों के, हकीमों के, तबीबों के, आमिलों के चक्कर में जो है फिरते फिरते बेचारा तंग आ जाता है। औलाद के लिए हर तरह की मन्नतें मुरादें होती हैं, लेकिन उसे औलाद नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह बांझ बनाना चाहे तो कोई उसे औलाद नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बे औलाद लोग इलाज ना करें, ज़रूर इलाज करें। हुज़ूर ने फरमाया दवा भी करें, दुआ भी पढ़ें। सिर्फ दुआ करना सुन्नत नहीं है, दवा करना भी सुन्नत है, इलाज भी सुन्नत है, दुआ भी सुन्नत है। हमारे असबाब को भी
بھی اپنائیں، پھر اللہ سے بھی مانگے۔ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے، اسباب کو اپنانے کا نام علاج ہے۔ علاج کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگے۔ حاضرین، تو میں نے کہا کہ جو ہے آج بھی دیکھیں آپ کئی درگاہوں میں اور درگاہ میں جا کر بھی وہاں بھی شرک والا معاملہ، سجدے بجا لاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر منت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کھانا دینے کی منت، بکرا کاٹنے کی منت، قرآن کریم نے جو ہے مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھی آپ کھانا کھلاؤ حضرت عبد القادر جیلانی کے نام پر، خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، مگر یہ سمجھنا کہ اگر میں نہیں کھلاؤں گا تو برکتیں چلے جائیں گی، سال میں ایک مرتبہ اس نام کا میں فاتحہ نہیں کروں گا میرے گھر کی تمام برکتیں اٹھ جائیں گی۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے آپ کو سہولت دیا، اولیاء کے نام سے آپ کھلائیں، جب بھی سہولت ہو جائے کھلائیں۔ مرحوم باپ دادا، ہمارے باپ دادا ماں کے نام سے بھی دن طے کر کے جو کھلایا جاتا ہے یہ بدعات میں سے ہیں۔ ایصال ثواب کی اجازت ہے، لیکن 10واں 20واں 40واں اور 6 مہینے کی پھر برسی فاتحہ، یہ سب غیروں کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اس کا رواج ہے، اسے دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، یہ سب چیزیں وہاں کے لوگ جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام وہاں سے آیا، وہاں کبھی عمل کیا نہیں گیا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہاں ہم رہتے ہیں تو دوسرے بھائیوں کو ہم ہندوستان کے ہندوؤں کو بہت ساری چیزیں ہمیں سکھانا تھا اور سکھایا بھی بہت۔ یہاں لوگ ایک ہی طرح کے کھانا کھاتے تھے، یہاں مسلمانوں نے سکھایا نو بنو کے کھانے، طرح طرح کے کھانے کھانا۔ یہاں گرم مسالے نہیں ہوا کرتے تھے، عرب سے گرم مسالے جو ہے عرب حضرات ہندوستان میں لائے تھے، اور ایک ہی قسم کے کھانے کھانے کا ان کا رواج تھا۔ مسلمان آئے، طرح طرح کے کھانا دسترخوان پر جوڑنا ان کو سکھایا، اس طرح کی کئی چیزیں، لیکن جو ہے ہم نے ان کے درمیان میں رہ کر کئی چیزیں جو سیکھی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے جس طرح نکاح کے بارے میں ایک سے زیادہ نکاح کو عیب سمجھتے ہیں، وہ ہمارے یہاں عیب بن گیا ہندوستان کے ماحول میں۔ طلاق جو ہے عورت بد کردار ہو تب بھی طلاق کو ہم جو ہے وہ ڈرتے دیتے ہوئے اسے گزارنا ہماری قسمت سمجھتے ہیں۔ شوہر شرابی ظالم ہو حرامی ہو تب بھی لڑکی کو اس سے چھٹکارا دلانا خلا کے ذریعے طلاق کے ذریعے ہم عیب سمجھتے ہیں کہ اب بچی کی زندگی کیا ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہم نے غیروں کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ ہمیں انہیں بتانا تھا کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام میں سلامتی ہے، کسی لڑکی کو آپ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی ہو گئی، ہر حال میں تم اس کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ کرو، وہ چاہے شراب پی کر روزانہ تمہیں مارنے لگے مگر تمہاری مقدر اسی کے ساتھ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا اگر وہ تمہارے قابل نہیں تمہیں ظلم کر رہا ہے تو تم اس سے جو ہے ہٹ سکتے ہو۔ نکاح کا تعلق اور بندھن طلاق سے خلا سے یا پھر قاضی نکاح کو فسخ کر کے یا پھر قاضی تفریق نکاح کر کے کسی بھی طرح سے نکاح کے رشتوں کو توڑا جا سکتا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک معاملہ ہے اور اسے جو ہے اصول کے مطابق چلے تو قائم رہتا ہے، بے اصولی پر اسے توڑنے کی اجازت اسی لیے رکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ طلاق اللہ پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق ہے۔ طلاق جائز ہو کر بھی اللہ کے ہاں ناپسند ہے، اس لیے کہ اس میں میاں بیوی نہیں دو خاندانیں ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد جو ہے راستے کے ہو جاتے ہیں، جائز ہو کر بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کے ناپسند ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہیں کہ عورت کسی کے ساتھ جو ہے غلطی کرتے ہوئے پکڑی گئی، اب ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے غیرت مند شوہر اسے جان سے ہی مار دے گا، اس سے اچھا ہے کہ طلاق دے دو، اسے آزاد کر دو، اس کی زندگی وہ جینے دو، اس کی جان تمہیں لینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنی زندگی جی لے گی، تم
اپنی زندگی جی لو۔ اس لیے اسلام نے جو ہے طلاق کی اجازت دے رکھی ہے۔ طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ شوہر کی بات نہ بیوی کی بات، دونوں کی بات بعض اس طرح ہوتے ہیں، ان کے عادات و اطوار برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض گھروں میں تو سنتے ہیں کہ شوہر کسی عورت کو جو ہے بیوی ہی کے گھر لاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریف دامن شریف عورت اسے کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ یہ سب حالات ہیں جہاں نکاح کے بعد طلاق، خلا، تفریق، فسخ نکاح، ان سب کی ضرورت پڑتی ہے۔ حاضرین، تو میں نے کہا کہ سفر کے مہینے کو ہم نحوست سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے ایمانی کمزوری کہہ سکتے ہیں، ہماری بدعقیدگی ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ملنے والا ہے، باقی اللہ سے تعلق درست کریں، اللہ سے مانگا کریں، اپنی غلطی کی اصلاح کیا کریں، حرام کمائی سے خود کو بچائیں، اولاد کو بچائیں، اور ناجائز آمدنی سے خود کو بچائیں۔ اس لیے کہ جو ہے ناجائز کمائی سے جن بچوں کی تم پرورش کرو گے وہ بچے نیک نہیں بنیں گے، وہ بچے ماں کی فرمانبردار نہیں بنیں گے۔ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تم روزانہ کھلاتے ہو، اب ظاہر ہے اس کے باوجود بھی وہ تمہارا فرمانبردار بنے، اس کے باوجود بھی تم جیسا چاہتے ہو ویسا بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حاضرین گرامی، واقعات بھی میں بہت سنانا چاہتا تھا، لیکن جو ہے میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ سفر کے مہینے میں ایک خطبہ جو ہے عقیدے کی اصلاح پر سفر کی مناسبت سے دیا کرتا ہوں۔ ہمارے مسلمان لوگوں کی گاڑیاں دیکھیے، لاریاں دیکھیے، کار دیکھیے، بعض لوگ جو ہے لیمو لٹکائے پھرتے رہتے ہیں، بعض لوگ لال مرچیاں لٹکائے رہتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ لیمو لٹکاؤ اور پھر مرچی لٹکاؤ، ان سب سے جو ہے شیاطین بھاگیں گے، ان سب سے جادو نہیں ہوگا اور ان سب سے بے برکتی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا عقیدہ جو اللہ سے تھا ان چھوٹی چیزوں پر جا کر لگ گیا۔ آپ صبح صبح گاڑی اٹھاؤ، سورہ فاتحہ پڑھ کر نکالو، آیت الکرسی پڑھ کر نکالو، سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر بھی دم کرو، گاڑی پر بھی دم کرو تاکہ جادو نہ ہو۔ برکت کی آیتیں معلوم کرو، روزی کی آیتیں، روزی میں برکت کی آیتیں معلوم کر کے پڑھ کر جو ہے گاڑی نکالو، بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، گاڑی کہیں چھوڑے تو آیت الکرسی دم کر کے وہاں چھوڑو۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہے۔ اسے چھوڑ کر ہم جو ہے کس طرح بدعقیدگیوں میں اور بدعملیوں میں مبتلا ہو گئے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔